السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے اسرائیل کے اوپر، اباؤٹ دا اسرائیل کنٹری۔ اس سلسلے میں پچھلے پارٹ میں ہم نے 1967 کی وار پر بتایا تھا کہ کس طرح تمام عرب اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ خیر، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسرائیل نے ایک چیز تو یہ پلان کر لی کہ اسے زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنی ہے دنیا میں سے، اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہونا ہے اپنے آپ کو کرنے کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ انہوں نے اپنی ملٹی نیشنل کمپنیز بنائیں اور اسے آہستہ آہستہ پوری دنیا کے اوپر پھیلانا شروع کر دیا۔ ملٹی نیشنل کمپنی جو تھی ان کے تھرو ان کو بہت زیادہ پیسہ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر ان کی سب سے بڑے جو انویسٹرز تھے وہ جیوز تھے۔ اینی ویز، خیر 1967 کی وار کے بعد مصر کے لیے اپنی سروائیول کی ان کو اپنی سروائیول کے لیے جنگ لڑنی پڑی۔ جنگ کے سلسلے میں کیونکہ 1967 کی وار کے بعد ہوا یہ کہ جو سینا تھا، سینا کا صحرا جو جسے کہتے ہیں، یا سینائی پیلوسینیا بھی کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر مصر کے بہت سارے کنویں تھے جو تیل بیسیکلی پروڈیوس کرتے تھے۔ نمبر 1 تو انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ نمبر 2 یہ ہوا مصر کے ساتھ کہ جو نہر سویز ہے جو کہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کو آپس میں ملاتی ہے، اس کے جو ایسٹرن بینک تھا، مشرقی بینک جو کنارہ تھا، اس کے اوپر اسرائیل نے پورا قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے نہر سویز جو ہے بند ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا سورس آف انکم تھا مصر کے لیے، اور یہاں تک مصر کے ساتھ ہو گیا کہ مصر کو ڈیپینڈ کرنا پڑا بہت سے ممالک کی ہیلپ کے اوپر، مطلب وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے تھے کیونکہ اپنی اکانومی ان کی گرو نہیں ہو رہی تھی، ان کے جو بڑے سورس آف انکم تھے وہ بند ہو چکے تھے۔ اس لیے مصر نے پلان کیا کہ کس طریقے سے مجھے یہ چیزیں اپنی واپس لینی ہیں، اور اس کے بغیر ان کا ملک جو ہے وہ ظاہر سروائیو نہیں کر سکتا تھا۔ تو مصر نے اب 1967 کے بعد 73 کے اندر مصر نے پلان کیا کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنی جو مطلب پینسویلیا والا علاقہ تھا، سنائی والا، اس کو بھی واپس لے گا اور نہر سویز کو بھی کلیئر کروائے گا تاکہ ان کا جو سورس آف انکم ہے وہ واپس آ جائے۔ بٹ اس سے پہلے انہوں نے تیاری کی، انہوں نے ان کا چونکہ جھکاؤ پہلے سے تھا سوویت یونین یا رشیا کی طرف، تو انہوں نے ان سے اچھے طریقے سے تیاری کرنے کے لیے ایک تو بہت بڑی تعداد میں اسلحہ، جہاز، جنگی جہاز یا فائٹر جیٹس وہ خریدے، اور ساتھ ہی اپنی فوج کو بڑی سخت ٹریننگ کروانی شروع کر دی۔ تو 1973 کے اندر جب جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ پچھلی جنگ کے اندر اس نے عربوں کو کافی مارا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں تھی کہ دوبارہ سے مصر جو ہے یا شام جو ہے وہ سر اٹھا سکتے ہیں اور حملے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ خیر اینی ویز، لیکن مصر کے لیے چونکہ سروائیول کا مسئلہ تھا، اس لیے مصر کی مجبوری تھی کہ وہ اپنی نہر سویز کو کلیئر کرواتا اور سینا کا جو صحرا ہے اس کو بھی واپس لیتا، سو دیٹ اس کے اندر سے جو پروڈکشن آف دا آئل ہو رہی تھی اس کو واپس لیا جاتا۔ اس لیے مصر نے جب ان کو اٹین کر لیے، مطلب بہت سارے فائٹر جیٹ اٹین کر لیے، بہت سارے ٹینکس لے لیے نئے، اور دوسرا ایمونیشن اور باقی چیزیں لینے کے بعد انہوں نے، یہ سپٹمبر کی بات ہے، سپٹمبر 1973 کے اندر انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر، اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے، کیونکہ ایسٹرن بینک کے اوپر پوری طریقے سے جو اسرائیل تھا، اس نے نہ صرف مٹی کی ایک بہت بڑی دیوار بنا دی تھی، بلکہ اس کے اوپر بہت قلعے نما اپنی آبزرویشن پوسٹیں بھی بنا دی تھی بہت زیادہ تعداد میں، سو دیٹ وہ ان کے اوپر نظر رکھ سکیں۔ اب مصر یکدم اگر فوج کو لے کے آتا تو ان کو فوراً پتہ چل جانا تھا کہ یہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے پلان کی ایکسرسائز، ملٹری ایکسرسائز جو نہر سویز کے اوپر انہوں نے پلان کیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت ساری اپنی فوج کو کا 2-3 بریگیڈ کو پورے لے آیا اور وہاں پہ انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دی، اور ان کو، اسرائیل کو یہ نہ لگے کہ یہ واقعی اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم اپنے فوجیوں کو جو ہے وہ ایکسرسائز کے بعد چھٹیوں پہ بھیج رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت سارے فوجیوں کو
چھٹیاں دی اور عمرہ پرفارم کرنے کے لیے بھی وہ چلے گئے، جس سے یہ انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ مصر کا کوئی پلان نہیں ہے اٹیک کرنے کا۔ ایون کہ سپٹمبر کے اندر انٹل پہنچ رہی تھی اسرائیل کو، اور کوٹ کیا جاتا ہے کہ 11 بڑی ویل پلیسڈ انٹلس تھیں اسرائیل کے پاس کہ مصر اٹیک کرے گا، بٹ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جس طرح سے پچھلی جنگ میں ہوا اور اتنی جلدی وہ اپنے آپ کو ریسٹور نہیں کر پائے گا مصر، اور دوبارہ اٹیک نہیں کر سکے گا۔ خیر اینی ویز، اب مصر نے پلان کیا کہ 6 اکتوبر کو یہ ہم اٹیک کریں گے، بیکاز انہوں نے دیکھا کہ مون لائٹ کو بھی دیکھنا تھا، رات کو انہوں نے بیسیکلی نیر سویز کو کراس کرنا تھا، پھر اس کے اوپر وہ اپنا برج بنا سکتے تھے، اور پھر ہی اپنے ٹینکس اور باقی چیزیں وہ جو تھی وہ اس میں سے نکال سکتے تھے۔ اس لیے ایک تو وہ ان کا مقدس دن ہوتا ہے ہفتے کا، تو اس دن انہوں نے اس نام کو رکھا، اس کا آپریشن بدر کے نام سے اٹیک کیا۔ اب انہوں نے کچھ فوجیوں کو نیر سویز کے اندر بوٹس کے تھرو دوسرے بینک کی طرف بھیجا، جس میں سے خیر بہت سارے جو ہے آبزرویشن پوسٹ کی نظر میں آ گیا اور کافی شہید ہو گئے، لیکن 200 فوجی جو تھے وہ کسی طریقے سے اس کو کراس کر گئے۔ نتیجتاً کیا ہوا، ایز اے رزلٹ آف دس، انہوں نے اپنا وہ برج جو تھا وہ بنا لیا اور مصر نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا۔ گولڈا میر بیسیکلی اس وقت پرائم منسٹر تھی اسرائیل کی، اور موشے دیوان جو تھا وہ اس وقت ڈیفینس منسٹر تھا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے، اور ڈیوڈ جو تھا وہ چیف آف دا سٹاف تھا، تو انہوں نے فوراً امریکہ سے کو کانٹیکٹ کیا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں اب آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور امریکہ چونکہ اسرائیل کی سپورٹ کے لیے ایوری ٹائم امریکہ تیار رہتا ہے، تو امریکہ نے ان کو کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو ہم ہر لحاظ سے جتنا اکوپمنٹ چاہیے ہوگا ہم ہر لحاظ سے آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ تو آپریشن بدر کے سلسلے میں جب مصر نے اٹیک کیا تو انہوں نے ون گو میں ہی جا کے اسرائیل کی وہ ساری جو دیواریں تھیں اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو تہس نہس کر دیا، اور بارلیو لائن جس کا نام تھا، جو بارلیو لائن وہ بیسیکلی وہ لائن تھی جو ڈرا کی ہوئی تھی 1967 کی وار کے بعد، کہ یہ لائن سیز فائر ہونے کے بعد دیٹ واز کالڈ دا بارلیو لائن، اور اس کے اوپر 160 کلومیٹر تک انہوں نے قبضہ کر لیا مصر نے بہت کوئکلی۔ جب آپریشن بدر کا کام مکمل ہو گیا اور اس کے نتیجے میں جب اسرائیل نے دیکھا کہ اس کو پہلی شکست ہو چکی، تو اس نے امریکہ سے تو کانٹیکٹ پہلے سے تھا، جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے ان کو فوراً امداد اپنی، جس رات کو انہوں نے فون کیا 6 اکتوبر کی رات تھی، اسی رات انہوں نے بیسیکلی اس آپریشن کا نام رکھا انہوں نے نکل گراس آپریشن کے تحت امریکہ نے پلان کیا کہ ہم تقریباً 24,000 ٹن تقریباً، جس میں ٹینکس بھی تھے، جس کے اندر میزائلز بھی تھے، جس کے اندر اور ایمونیشن اور باقی جو اکوپمنٹ تھا، فائٹنگ اکوپمنٹ، وہ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ نکل گراس آپریشن جو تھا یہ تقریباً 32 دن کے اوپر مشتمل رہا، تقریباً 1 مہینے سے بھی 2 دن زیادہ، جبکہ یہ جنگ ختم بھی ہو چکی تھی، اس وقت تک وہ اپنے وہ تمام اکوپمنٹ جو کہ پرومس کیا ہوا تھا وہ بھیجتا رہا۔ اور اس کے بعد جب مصر نے 160 کلومیٹر پر وہاں پہ قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد ان کا اگلا جو سٹیپ تھا، انہوں نے سوچا کہ اب ہم آگے جو ہے یہ جو سینائی پینسلوینیا ہے اس پہ قبضہ کریں گے، لیکن ان دا مین وائل چونکہ امریکہ پیچھے سے بہت سپورٹ دے چکا تھا، تو لہٰذا پھر وہاں پہ ایک شدید قسم کی جنگ جو ہے وہ ہوئی، جس کے نتیجے میں چونکہ امریکہ نے ان کو اتنے ٹینکس دے دیے تھے، باقی اکوپمنٹ دے دیا تھا، کہ وہاں پر مصر کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہاں تک پیچھے ہٹنا پڑا کہ نہ صرف وہ جو بارلیو لائنز تھی اس کو کراس کرتے ہوئے جو اسرائیلی تھے انہوں نے سینٹر آف دا نیر سویز بھی وہاں پہ برج قائم کر لیا، اور ان کو نیر سویز سے بھی پیچھے دھکیل دیا ان کو۔ اور اس سلسلے میں جو ایسٹرن بینک تھا اس پر تو جو قبضہ رہا مصر کا، لیکن جو ساؤتھ ویسٹرن سائڈ تھی اس پہ تقریباً 1600 کلومیٹر تک
اسکوئر کلومیٹر تک جو تھا وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو مصر کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ ایک تو یہ تھا کہ دو کہ انہوں نے اگرچہ وہ کر چکے تھے 160 کلومیٹر، اور بعد میں پوری مشرقی کنارے کے اوپر انہوں نے پورا قبضہ کر لیا، لیکن جب امداد پہنچی یو ایس اے کی، تو یو ایس اے کی امداد پہنچنے کے بعد انہوں نے 1600 اسکوئر کلومیٹر جو تھا وہ ساؤتھ ویسٹرن کی طرف سے قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ تو نئے سویز کا جو ان کا خیال تھا مصر کا کہ ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں گے، اور چونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا یہاں سے اکانومی کی گروتھ ہوتی ہے، یہاں سے بہت بڑی اماؤنٹ آتی ہے، تو وہ بیسیکلی ان کا یہ خیال پورا نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ مصر نے جو ریڈ سی تھا اور میڈیٹرین سی تھا اس کے اوپر نیول سائٹ پہ بھی انہوں نے اٹیک کیے، لیکن وہ اٹیک بھی کچھ نہ کر سکے، اور اسرائیل کے پاس چونکہ امداد آ چکی تھی اور اس کو بھی انہوں نے واپس کر دیا، وہاں پر بھی مصر کو پیچھے ہی ہٹنا پڑا۔ دوسری طرف سے شام نے، سیریا نے، اس نے اپنی گولان ہائٹس کو واپس لینے کے لیے اس نے اٹیک کیا، اور اسرائیل نے وہاں پہ اس کو اپنا ڈیفنس بڑا تگڑا تھا، اور اس ڈیفنس کے سلسلے میں انہوں نے پہلی جو اٹیک تھا اس کو تو خیر انہوں نے واپس، اس کے نتیجے میں کوئی رزلٹ نہیں نکلا، بلکہ سیریا کو واپس ہٹنا پڑا۔ اس طرح سیریا نے دوسرا اٹیک کیا، پھر تیسرا اٹیک کیا۔ تیسرے اٹیک کے سلسلے میں انہوں نے دوسرے اٹیک اور تیسرے اٹیک کے سلسلے میں انہوں نے صدرن سائڈ سے تقریباً 1200 اسکوئر کلومیٹر جو تھا وہ ایریا گولن ہائٹ کا لے لیا، لیکن وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، اور جب دوبارہ سے اسرائیل نے اٹیک کیا تو ان کو وہ چھوڑنا پڑا۔ اس طریقے سے وہ تقریباً 600 کلومیٹر جو تھی، وہ 600 اسکوئر کلومیٹر جو تھی گولن ہائٹس، وہ شام کے پاس رہیں، اور تقریباً 1200 اسکوئر کلومیٹر گولن ہائٹس تھی جو اس کے پاس اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل پھر اتنا زیادہ آگے نکل گیا، جب ان کے پاس چونکہ اب بہت جدید قسم کا اور ماڈرن ایکوپمنٹ تھا، تو اس طریقے سے وہ اتنا آگے نکل گیا کہ پرپل لائن وہ لائن تھی جو 1967 کی جنگ کے بعد ایک سیز فائر کے نتیجے میں وہاں پہ بنائی گئی تھی، دیٹ واز کالڈ دا پرپل لائن۔ تو انہوں نے پرپل لائن کو بھی تباہ کر دیا، حالانکہ وہاں پہ سیریا نے بڑی اچھی اپنی آبزرویشن پوسٹ اور دوسری اپنی جو فوجی تھے ان کو بہت اکوپمنٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اس کو پرپل لائن سے بھی پیچھے دھکیل دیا، اور یہاں تک کہ اسرائیل جو ان کا شام کا جو بیسیکلی دارالخلافہ ہے دمشق، وہاں سے تقریباً 30 کلومیٹر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو وہاں تک جب پہنچ گئے تو یہ جنگ تقریباً 6 اکتوبر سے شروع ہوئی تھی، اور 22-23 اکتوبر تک یہ جنگ جو ہے جاری ہوئی۔ جب یہاں تک پہنچے تو پھر جارڈن نے اور عراق نے اپنی کچھ فوجیں بھیجی سیریا کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ سیریا کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے جارڈن اور عراق نے اپنی کچھ فوجیں بھیجی، جس کی وجہ سے وہاں ان کو تقریباً 30 کلومیٹر پہلے دمشق سے ان کو جو ان کا کیپٹل تھا اس سے 30 کلومیٹر پیچھے تک اسرائیلی فوج آ چکی تھی۔ تو وہاں پہ خیر ان دا مین وائل پھر جب جنگ بڑھ رہی تھی تو سوویت یونین اور امریکہ کے انٹروین کرنے پر سیز فائر کرنا پڑا، اور اس سیز فائر کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پہ دونوں فوجیں جو تھی ادھر سے انہوں نے بیسیکلی مصر سے تو انہوں نے لے لیا تھا 1600 اسکوئر کلومیٹر ویسٹ ساؤتھ ویسٹرن کی طرف سے، اور یہاں پہ 1200 کلومیٹر جو تھی وہ گولن ہائٹس اسرائیل کے قبضے میں آ گئی تھی، اور اسرائیل بہت ایکسپینشن کر لی تھی اس نے اس کے نتیجے میں۔ خیر جب 1973 میں یہ اکتوبر میں جنگ بندی ہوئی تو فوجیں دونوں اپنے انہوں نے سٹینڈ لے لیا، اور اس میں رول پلے کیا تھا دونوں نے، مطلب سوویت یونین نے اور امریکہ نے جنگ بندی کے حوالے سے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اب یہ جنگ مڈل ایسٹ میں چلی جائے گی اور یہ پھیلتے پھیلتے یہ نہ ہو کہ یہ تیسری عالمی جنگ بن جائے، تو اس وجہ سے ان کو روکنا پڑا۔ سلامتی کونسل کے اندر انہوں نے ریزولوشن لے کے آئے، اور پھر 22 اکتوبر کو وہاں پہ یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ ہم اس جنگ کو روک دیں گے، اور وہاں پہ سیز فائر ہو گیا۔
اس کے نتیجے میں عربوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے ان کو آئل، جتنے بھی کنٹریز تھے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، کیونکہ یو ایس اے کے علاوہ بھی اور بہت سارے کنٹریز جو تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے اسرائیل کو، تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم تمام کنٹریز کو اب آئل جو ہے وہ دینا بند کر دیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑا کرائسس بھی آیا تھا 1973 کے اندر، اور اسے 1973 کا آئل کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے بعد ہی پھر امریکہ نے سوچنا شروع کیا تھا اور باقی کنٹریز نے، یورپ نے، کہ ہم آلٹرنیٹ انرجی کے اوپر بھی ہمیں جانا چاہیے، ہمیں آئل کے اوپر ہی صرف نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد نیگوسیشن شروع ہوگی، کیونکہ ٹیریٹوریل چینجز کافی آ چکی تھی۔ اس ٹیریٹوریل چینجز میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سینا پیلوسوینیا کا جو علاقہ تھا وہ پورے کا پورا اسرائیل کے پاس آ گیا تھا، اور جو نیر سویز تھی اس کے اوپر بھی ساؤتھ ویسٹرن کی طرف سے 1600 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر سے یہ پرپل لائن کو کراس کرتے ہوئے وہ دمشق تک پہنچ چکے تھے۔ تو مصر کے ساتھ نیگوسیشن شروع ہوگی اور سیریا کے ساتھ بھی نیگوسیشن شروع ہوگی۔ خیر، انور سادات جو تھے، جو اس وقت مصر کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کے نتیجے میں پہلے تو اپنا ریزائن دے دیا، لیکن لوگوں نے بہت سارے جب وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ریزائن واپس لیا، اور اس کے ساتھ پھر نیگوسیشن کے سلسلے میں مصر نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جبکہ سیریا نے کہا تھا کہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس سلسلے میں جب اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ کم از کم کوئی ایک عرب ملک جو ہے وہ تو اس بات پہ تیار ہوا کہ جو اسرائیل کو ایز اے کنٹری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نیگوشیشن کے سلسلے میں پھر اسرائیل نے جو نیر سویز تھی اس کو بھی کلیئر کر دیا، اور جو سینا کا جو تھا، صحرا کا جو علاقہ تھا، وہ اس کو واپس کر دیا۔ اس کے سلسلے میں، اس کے بدلے میں بیسیکلی مصر نے ان کے ساتھ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے تجارت بھی شروع کر دی، اور پہلا مصر ایک ایسا ملک بنا انور سادات کی پریزیڈنٹ شپ کے اندر جس نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ لیکن شام نے انکار کر دیا، اس تسلیم نہیں کیا، جس کے سلسلے میں پھر وہ گولن ہائٹس جو تھی وہ ابھی تک بیسیکلی ان کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اس کا کچھ پارٹ جو ہے، کیونکہ سیریا کے لیے پانی کا سب سے بڑا سورس بھی جو تھے وہ گولن ہائٹس تھی، تو سیریا نے اس پہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں ملا۔ لیکن 1979 میں یہ ایک پیس جو تھا ٹیریٹری ہوئی، پیس ٹریٹی کے اگینسٹ جو تھی جنگ بندی، اور مصر نے ان کو تسلیم کر لیا، اور یہاں پہ اسٹینڈ سٹل ہو گئے اسرائیل اور سیریا ایک طرف، اور مصر کو نتیجتاً نیگوسیشن میں جب انہوں نے تسلیم کرنے کے لیے ایگریمنٹ اپنی کانسینٹ دیا، تو اس سلسلے میں پھر مصر کو وہ علاقے واپس مل گئے جہاں سے آئل پروڈکشن بھی ہو رہی تھی، اور نیر سویز میں، جو کہ نیر سویز جو ہے وہ ریڈ سی کو اور میڈیٹرینین سی کو دونوں کو آپس میں ملاتی ہے، اور جس میں ٹیکس کے سلسلے میں کافی اماؤنٹ ان کو ملتی ہے، تو وہ دونوں چیزیں ان کو واپس مل گئی، اور اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑی سکسیس تھی کہ عرب کنٹری میں سے کسی ایک کنٹری نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب 1979 کے بعد کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی پارٹ میں، اور پھر لے کے چلیں گے آپ کو 21ویں صدی میں کہ اسرائیل نے پھر اس کے بعد کیا کیا۔ بہرحال ایک چیز جو تھی جس کے اوپر بہت زیادہ اسرائیل نے توجہ دی وہ تھی اس کی ملٹی نیشنل کمپنیز میں۔ آج بھی اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے 70 رفلی ایک آئیڈیا اگر لگایا جائے تو 70 to 80% پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ ملٹی نیشنل ان کمپنیز کی ہیں ہمارے اس پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، جو کہ اسرائیل کی ملکیت میں ہے۔ اس پہ بھی غور کریں، اور پلیز یہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیا کریں، کیونکہ ویوز ہمیں بہت زیادہ آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، لیکن سبسکرپشن اس لحاظ سے نہیں مل رہی۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا انگوٹھے کو ایک طرف لے جا کے سبسکرپشن کے اوپر کلک کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔